اللہ تعالی ظلم کا فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے انصاف کا ایک انوکھا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک امیر شہر کی شادی شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے ہوئی۔ اس پہ کمال یہ کہ وہ عورت جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے نیک سیرت، متقی، پرہیزگار اور بلا کی سخی تھی۔ اس کے برعکس امیر شہر نہایت غصیلا اور برے اخلاق کا حامل شخص تھا۔ بہر کیف دونوں میاں بیوی میں محبت کا رشتہ استوار تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا کہ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دسترخوان پہ انواع اقسام کے کھانے چنے گئے۔ ابھی انہوں نے کھانا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ امیر شہر جھلا کے بولا، کون ہے؟ ایک فقیر کی لرزتی ہوئی آواز آئی، اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ امیر شہر یہ بات سن کر بڑبڑایا، بھلا یہ کون ہے؟ یہ کوئی وقت ہے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کا؟ امیر شہر نے کہا، اے فقیر تم ہوتے کون ہو اس وقت دروازہ کھٹکھٹانے والے؟ امیر شہر کو اس کی نیک سیرت بیوی نے بہت روکا کہ آپ بھلے فقیر کی مدد نہ کریں، بھلے آپ اسے کچھ نہ دیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے اس فقیر کو مت ڈانٹیے، اسے مت جھڑکیے۔ لیکن امیر شہر تکبر میں کہیں آگے جا چکا تھا۔ اس نے فقیر کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ فقیر بیچارہ معذرت کرتا رہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کو پریشان نہ کرتا، میں آپ کے دروازے پہ دستک نہ دیتا۔ لیکن امیر شہر نے ایک نہ سنی اور فقیر کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیا۔ فقیر کے جسم پہ کئی زخم آ چکے تھے۔ فقیر ہانپتا ہوا واپس چلا گیا۔ فقیر کو بھوک بھی بہت سخت لگی ہوئی تھی۔ آج تک اس کے ساتھ ایسا نہ ہوا تھا کہ کسی دروازے پہ گیا ہو اور اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک ہوا ہو۔ امیر شہر واپس دسترخوان پہ آیا اور پریشانی میں کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اس بات کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ امیر شہر کو پے در پے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ آئے روز اسے ایک نئے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، یہاں تک کہ وہ مفلس و قلاش ہو گیا۔ جب امیر شہر پہ قرض کی انتہا ہو گئی، قرض کا بوجھ بے حد بڑھ چکا، تو وہ چپکے سے کہیں چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اس کا کئی سال انتظار کیا، پھر اس نے عدالت سے رجوع کیا کہ میرے خاوند کو لاپتہ ہوئے اتنا عرصہ بیت چکا ہے، اس بارے میں شریعت کا فیصلہ چاہتی ہوں۔ قاضی شہر نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس عورت کا نکاح فسخ کر دیا اور اس عورت کو اختیار دیا کہ اب تم جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہو۔ پھر اس عورت کے لیے اس وقت کے امیر شہر نے رشتہ بھیجا جو کہ نہایت نیک سیرت، خوبصورت اور اعلیٰ اخلاق کا حامل شخص تھا۔ اس امیر شہر کی خدا ترسی کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ چنانچہ اس شخص کی نیک سیرتی کو دیکھتے ہوئے اس عورت نے امیر شہر کے نکاح کا پیغام قبول کر لیا۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کو چند دن ہی گزرے تھے کہ دونوں دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ دونوں نے ابھی چند لقمے ہی لیے تھے کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ امیر شہر نے پوچھا، کون؟ آواز آئی کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں بھوکا ہوں، بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔
اس نیک سیرت امیر شہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم بعد میں کھانا کھا لیں گے، تم ایسا کرو کہ یہ تمام کھانا جو اس وقت دسترخوان پہ چنا گیا ہے یہ اٹھاؤ اور اس فقیر کو دے دو، اگر کچھ کھانا بچ گیا تو ہم اس میں سے کھا لیں گے، وگرنہ ہم نیا کھانا تیار کروا لیں گے۔ دراصل وہ شخص نہایت نیک سیرت اور خدا ترس تھا۔ امیر شہر کی بیوی نے دسترخوان پہ موجود تمام کھانا اٹھایا اور اس فقیر کو دینے کے لیے دروازے پہ آئی۔ کھانا فقیر کے سپرد کر کے جب وہ واپس آئی تو زارو قطار رو رہی تھی۔ امیر شہر اپنی بیوی کو روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ خیر تو ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم بالکل ٹھیک تھی، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، سو تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ اس عورت نے بتایا کہ یہ شخص کہ جو ابھی ہمارے دروازے پہ بھیک مانگ رہا تھا، یہ شخص کبھی میرا خاوند تھا، اس شخص سے میری شادی ہوئی تھی اور ایک دن ایک فقیر آیا کہ جسے اس نے بہت مارا، بے دردی سے مارنے کے بعد اس نے فقیر کو دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا۔ اس کے بعد میرے شوہر پہ زوال شروع ہوا اور ایسا زوال شروع ہوا کہ وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا، اس پہ قرض اس قدر بڑھا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا، پھر اس کی کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ میں نے عدالت سے رجوع کیا تو قاضی شہر نے میرا نکاح فسخ کیا، سو نکاح کی تنسیخ کے بعد آپ نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جسے میں نے قبول کیا اور میں آپ کی زوجیت میں آئی، آپ کی بیوی کہلائی۔ اب جو شخص باہر بھیک مانگ رہا ہے وہ وہی میرا سابقہ شوہر ہے۔ یہ بات سن کر امیر شہر زارو قطار رونے لگا۔ اس کی بیوی نے پوچھا آپ کو کیوں رونا آیا؟ اس پر اس امیر شہر نے کہا کہ میں اللہ کے انصاف پہ حیران ہوں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میرے اللہ کا انصاف کتنا زبردست ہے کہ اس نے ظالم سے اس کا مال حتیٰ کہ اس کی بیوی تک چھین کے مظلوم کو دے دی۔ اس پہ اس عورت نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر شہر کہنے لگا کہ وہ فقیر کہ جسے مار پیٹ کے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا گیا وہ فقیر میں ہوں، اور وہ امیر شہر کے جو اس وقت تکبر کے نشے میں تھا وہ آج فقیر ہے۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں کہ وہ کیسے ظلم کا بدلہ لیتا ہے۔ اب دونوں میاں بیوی نے سجدہ شکر کیا اور اللہ سے استغفار کی۔ صاحبو، اس حکایت میں بہت سارے اسباق ہیں کہ جیسے سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ تکبر اور غرور اللہ کی ذات کو ہی زیبا ہے۔ ہم مٹی سے بنے انسان کہاں اس بات کے لائق ہیں کہ اتراتے پھریں۔ دوسرا بہت بڑا سبق وہ یہ کہ کبھی بھی سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ یہ خرابی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سائل پہ آوازیں کسی جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، سائل کی اہلیت پہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایسے ہو ویسے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، اور کچھ سخت دل لوگ تو بری طرح سائل کو جھڑک دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور سائل کو مت جھڑکو۔ ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ نے ظالم کا انجام کیا کیا کہ اس سے سب کچھ حتیٰ کہ اس کی بیوی تک چھین کے مظلوم کو دے دی۔ اللہ کے انصاف سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔